بسم اللہ الرحمن الرحیم. Islamic Research Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین کرام، کائنات کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ عظیم گناہ کون سا ہے؟ تو سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے. دلیل سورۃ لقمان 21واں پارہ آیت نمبر 13. حکیم لقمان اپنے بیٹے اپنے بچے کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، ایک بہت بڑا گناہ ہے. پیارے بھائیوں، یہ الفاظ، یہ وصیت لقمان علیہ السلام کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس کو قرآن بنا دیا. کبھی ہم لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو اس طرح کوئی وصیتیں کی ہیں؟ کبھی بتایا ہے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، توحید کی کیا اہمیت ہے؟ اسی طرح پیارے بھائیوں آگے چلتے ہیں اب حدیث کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کی حدیث ہے 2511 اور مسلم 87. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا کہ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے. اسی طرح پہ بھائی دوسری حدیث 7 گناہوں کا ذکر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں اور بخاری کی حدیث ہے 2615 اور مسلم جو ہے 89. اس میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلکہ 7 بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں بتایا. ان میں سے سیر فہرست جو گناہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. موبقات کا الفاظ ہے اور اس میں یہ الفاظ ہے کہ ہلاک کرنے والے گناہ. تیسری حدیث اس ضمن میں پیارے بھائیوں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا اور یہ بخاری کی روایت ہے 4207 اور مسلم 86. پوچھا کیا کہ یا رسول اللہ، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ای ذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تجعل اللہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیوں کہ شرک پر اگر کسی کی موت آ گئی، مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. پیارے بھائیو یاد رکھے قیامت والے دن یہ حدیث ہے مسند احمد میں غالباً کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جہنمیوں کو جو ہے وہ جہنم سے باہر نکالیں گے اور اس کو کیا کہیں گے کہ اگر تجھے دنیا و جہان کا مال دے دیا جائے، تجھے مال و دولت دے دی جائے تو کیا تم جہنم سے بچنے کی کوشش کرو گے؟ تو کہے گا ہاں اللہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرمائیں گے کہ دنیا میں نے بہت کم مطالبہ کیا تھا اس چیز کا. کیا مطالبہ کیا تھا؟ کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، لیکن تو میرے ساتھ شرک کرتا رہا. پیارے بھائیو شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72. مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے. کیا لکھا ہوا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، کہ جس کی موت اس حالت پہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا تھا،
وہ جہنم میں گیا۔ پائے پیارے بھائیوں، شرک سے بچنا ہے۔ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر دیا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116 ملتے جلتے الفاظ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ میں شرک کے علاوہ شرک کو نہیں معاف کروں گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے تو میں جو ہیں وہ معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیک۔